بلوچستان کے شمال بالائی علاقے رات گئے پھر سے برفانی طوفان کی زد میں آ گئے۔ زیارت جانے والے سیاحوں کی درجنوں گاڑیاں کوئٹہ زیارت شاہراہ پر پھنس گئیں۔ 100 سے زائد سیاح گاڑیوں میں موجود۔ برفانی طوفان سے N50 شاہراہ کئی مقامات پر برف جم جانے سے بلوچستان سے پنجاب اور خیبر پختونخوا جانے والی ٹریفک پھنس گئی۔ مختلف حادثات میں 27 افراد زخمی ہو گئے۔ کوزک ٹاپ کے مقام پر شدید سائبیرین ہوائیں چلنے سے N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ شیلا باغ کے قریب پھسلن سے کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ 2 افراد جاں بحق 7 زخمی۔ کوئٹہ میں رواں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ وادی میں دن بھر برف روئی کے گالوں کی طرح پڑتی رہی۔ پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ 35 سال بعد چمن بھر میں شدید برف باری۔ گھر، درخت اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئے۔ ضلع نوشکی میں 10 سال بعد برف باری ہوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسم سرما کی دوسری بارش ہوئی۔ بارش کے بعد کراچی کا موسم سرد اور فضائیں صاف ہو گئیں۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ہلکی اور تیز بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں بھی بارش۔ مانسہرہ، بالائی گلیات، شانگلہ، لوور دیر، محمد کالام، اورکزئی، چترال، خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں بارش اور برف باری کے بعد 100 کے قریب گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں۔ 35 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ شانگلہ میں شدید برف باری کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم۔ چترال میں برف باری سے متعدد رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئیں۔ سیاحتی مقام ناران میں 6 انچ اور شوگران میں 1.5 انچ برف پڑ چکی۔ سیاح برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے شوگران پہنچ گئے۔ اپر گلیات میں ایوبیہ، ڈونگا گلی، چھانگلہ گلی میں برف باری جاری۔ گلگت بلتستان کے ضلع سور کے بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ تک برف باری ہو چکی۔ تمام بالائی علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ہنزا اور نگر میں بھی برف باری۔ زلزلے سے متاثرہ علاقے برف باری نے خیموں میں مقیم متاثرین کی مشکلات بڑھا دیں۔ چلاس، بابو سر ٹاپ، نانگا پربت، بٹوگا، داریل، تانگیر میں برف باری سے سردی میں اضافہ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹھی، لیپا ویلی، گنگا چوٹی، اڑنکیل، گریس، سرگن ویلی سمیت بالائی علاقوں میں برف باری جاری ہے۔ پاکستان غزہ امن بورڈ کا باضابطہ رکن بن گیا۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں معاہدے پر شہباز شریف نے دستخط کر دیے۔ ڈیووس میں غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں رکن ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک۔ تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ غزہ امن بورڈ میں بہت سے ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں، ہر کوئی بورڈ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ ہم نے ناممکن اور بڑے کام کیے ہیں۔ 8 ماہ میں 10 جنگیں رکوائیں۔ 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ جنگیں رکوانے کے بعد بہت سے ممالک کے سربراہان میرے دوست بن گئے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا۔ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ انہوں نے جنگ رکوا کر 1 کروڑ سے زائد جانیں بچائیں۔ گزشتہ سال کی نسبت آج دنیا امیر، محفوظ اور پرامن ہے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ غزہ امن بورڈ میں شامل نمایاں ملکوں میں سعودی عرب، ترکی، قطر، ہنگری، انڈونیشیا شامل ہیں، جبکہ برطانیہ نے بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ خارجہ سیکرٹری ایوٹ کوپر کے مطابق یہ فیصلہ تقریب میں روسی صدر پوتن کی ممکنہ شرکت کے پیش نظر کیا گیا۔ غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے خوشگوار موڈ میں گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے تقریب کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی تقریب میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقاتیں کی۔ غیر رسمی ملاقاتوں کے دوران گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔
بلاول بھٹو زرداری کے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات ہوئی، جس میں ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملے۔ پاکستان میں رہائش، صفائی اور نکاسی آب کے منصوبوں سے متعلق بات چیت کی گئی۔ کراچی کی پاک کالونی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، 6 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی کی ماڑی کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو افغان شہری ہیں، ایک گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکو گھروں میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان پر ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا بھی الزام ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھارت نہیں جائے گی، بنگلہ دیش نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کی بھی بنگلہ دیش کے موقف کی حمایت۔ ورلڈ کپ بائیکاٹ پر پاکستان بھی غور کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر کھیل نے اپنے بورڈ حکام سے میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ بھارت نے قائل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم اپنی ٹیم وہاں بھیجیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھی ان کے تحفظات تسلیم نہیں کیے۔ بنگلہ دیش ٹیم کا بھارت جانا محفوظ نہیں، میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ 7 فروری سے بھارت میں شیڈیولڈ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچز پہلے ہی سری لنکا میں شیڈیولڈ ہیں۔ بھارت سے بنگلہ دیش کا تنازع، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے کی بات شروع ہوا۔ پھر آئی پی ایل میں بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل کی فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے پہلے آکشن کے ذریعے بھارتی 9 کروڑ روپے میں خریدا، مگر بھارت میں اس شمولیت پر مظاہرے شروع کر دیے گئے۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مالک شاہ رخ خان کو غدار تک قرار دے دیا۔ بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر بنگلہ دیشی فاسٹ بولر کو آئی پی ایل سے باہر کیا گیا۔ بنگلہ دیش حکومت نے اپنے کھلاڑیوں کی حفاظت کے بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ گل پلازا میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی۔ مصنوعی پھولوں کی دکان میں بچے ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے، اسی سے وہاں آگ لگی جو پورے پلازا میں پھیل گئی۔ تحقیقاتی حکام کے یعنی شاہدین اور متاثرین کے بیانات کی روشنی میں ابتدائی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق آگ دکان میں موجود سامان میں لگی اور بجلی کی تاروں میں پھیلی۔ آگ لگتے ہی عمارت میں موجود افراد خارجی راستوں کی طرف بھاگے۔ دروازے بند ہونے کی وجہ سے بھگدڑ مچی۔ عمارت کی چھت کے راستے پر بھی گرل لگی ہوئی تھی۔ آگ لگنے سے عمارت میں موجود CCTV سسٹم مکمل طور پر متاثر ہوا۔ گل پلازا کی عمارت مخدوش قرار دے دی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی کمیٹی نے ریسکیو آپریشن کے بعد عمارت گرانے کی سفارش کر دی۔ واقعے میں جاں بحق مزید 3 افراد کی DNA سیمپل سے شناخت۔ DNA سے شناخت شدہ لاشوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ ادھر میونسپل کمشنر کے MC افضل زیدی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ 3 سالہ ابراہیم کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے پر تنقید کی زد میں تھے۔ ذرائع کے مطابق گل پلازا میں ہونے والی آتش زدگی میں بھی افضل زیدی کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی۔ MQM کا سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم سے فوری طور پر آزاد اور بااختیار قومی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ترجمان کے مطابق سنگین غفلت کے مرتکب سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پر تحقیقات کرانے کا حق نہیں رکھتی۔ کھلے میدان میں ملبے، انسانی اعضاء اور شواہد کا ڈھیر کرنا کمیٹی کے کردار کو مشکوک بنا رہا ہے۔ بارش میں ملبے سے تمام ثبوت اور شواہد دھل چکے ہیں۔ ملبہ کیمیکل اجزاء جمع کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ایم جناح روڈ پر سانحہ گل پلازا کے متاثرین کا احتجاج۔ ریسکیو اور تحقیقاتی عمل میں عدم اطمینان کا اظہار۔ عمارت میں داخل ہونے کی کوشش، پولیس اور رینجرز نے خواتین کو عمارت کے اندر جانے سے روک دیا۔ لواحقین نے اپیل کی ہے کہ ان کے بچوں کو تلاش کیا جائے۔ گل پلازا میں ملبے تلے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن جاری۔ مشینری کے ذریعے ملبہ ہٹانے کا کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو نے کہا ہے کہ مشینری کے استعمال سے عمارت کے گرنے کا خدشہ ہے۔ ملبے کے باعث عمارت کے گرنے والے حصوں میں سرچنگ نہیں کی جا سکتی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے کہ واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی۔
مصطفیٰ کمال نے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی پر شدید تنقید، کہا 18 سال میں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، کراچی میں بچے گٹر میں گر کر مر جاتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ بلدیہ فیکٹری بھتہ خوری کا جواب دو، یہ 18 سال سے حکومت میں ہیں۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کرے۔ مصطفیٰ کمال نے 18ویں ترمیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، اسے فوری ختم کیا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا ایم کیو ایم پر سانحہ گل پلازا پر سیاست کرنے کا الزام، کہا کہ آج ایک شخص کہہ رہا تھا کہ 18ویں ترمیم ختم کر دیں، یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا، 12 مئی کو لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا، معصوم لوگوں کی جانیں لیں، ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سانحہ گل پلازا افسوسناک ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس واقعے کا بینیفیشری کون بن رہا ہے۔ کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے سے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے ایسے واقعات نہیں ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کا غزہ امن بورڈ میں جانے کا مقصد فقط ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنا ہے، ہماری پالیسیاں بین الاقوامی دباؤ کے تحت بنتی ہیں، ملکی مفاد کے تابع نہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے سوال کیا کہ کیا غزہ امن بورڈ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے متوازی حیثیت نہیں رکھتا؟ آپ ایوان کو اعتماد میں نہیں لے رہے، نہ لیں، مگر کیا کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا؟ فلسطینی بہت مجبور حالت میں ہے، مگر پالیسی تو ٹھیک کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے لیے حکومت نے ایوان کو نظر انداز کیا، بتایا جائے کہ یہ شمولیت کن شرائط پر کی گئی ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ تحریک انصاف اس معاملے سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز بلند کی ہے۔ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ بھی غزہ کی تعمیر نو اور مستقل فائر بندی کے لیے کیا گیا ہے، اس معاملے پر اتفاقی رائے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ جے یو آئی ایف کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں طالبان کا قبضہ ہے، وہاں زندہ رہنے کے لیے طالبان کو بھتہ دینا ضروری ہے، تمام سرکاری افسران انہیں بھتہ دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں جو بجٹ پاس کرتے ہیں اس کا 10% حصہ رکھ کر پاس کرتے ہیں، یہ نظام جمہور کے تحت نہیں جبر کے تحت چلایا جا رہا ہے، یہ صرف جعلی نہیں بلکہ جبری اکثریت تھی۔ مولانا فضل الرحمان کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان، کہا کہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم کیے گئے ہیں مگر 8 فروری کو انتہا کر دی گئی، یہ بھی کہا کہ 27ویں ترمیم میں جو استثناء دی گئی ہیں وہ واپس کرنا ہوں گی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ پہلے ہی آئین اور قانون پر عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، آپ مزید خرابی پیدا کر رہے ہیں، جب آپ کی آنکھوں میں آئین کا تقدس نہیں تو عوام کیسے اس پر اعتماد کرے گی؟ اسلام آباد میں جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آئین اور قانون ٹھیک ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس وقت کراچی اور اندرون سندھ نااہل لوگوں کے قبضے میں ہے، کراچی میں 22 میں سے 21 نشستیں پی ٹی آئی جیتی لیکن انہیں حق نہ ملا، جب عوام کے نمائندے اور بااختیار لوگ نہیں آئیں گے تو نظام بہتر نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کمیٹی قائم کر دی، پنجاب حکومت کو 10 فروری تک کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں تاخیر کے کیس کی سماعت، چیف الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا کہ وزیر اعلیٰ کو مسئلے کی سنجیدگی سے آگاہ کریں، اگر الیکشن کمیشن مزید کوئی ایکشن لے گا تو شرمندگی ہوگی، 20 فروری کو ضرورت پڑی تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیں گے، کمیشن کو لگا تو پھر معاملات خود ٹیک اوور کرتے ہوئے الیکشن کرا دے گا۔ شرمندگی کی بات ہے کہ پنجاب میں 2021 سے مقامی حکومت نہیں ہے، اگر مقامی حکومت ضروری نہیں تو پھر تو صوبائی حکومت کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، مزید سماعت 20 فروری تک ملتوی۔ ممبران قومی اسمبلی کی ملک میں انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی پر شدید تنقید، تحریک انصاف کے ثناء اللہ مستقل نے کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں سگنل کا ایشو ہے، باقی ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے، انٹرنیٹ سگنلز نہ یہاں کام کرتے ہیں نہ موٹر وے پر۔ جے یو آئی فے کی عالیہ کامران نے شکایت کی کہ بلوچستان میں تو کوئی بھی انٹرنیٹ نیٹ ورک کام ہی نہیں کرتا۔ پارلیمانی سیکرٹری سبین غوری نے جواب دیا کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ ٹاورز کی تنصیب دشواری کا شکار ہے، کچھ جگہوں پر دہشت
دہشت گردی کی وجہ سے مسائل ہیں۔ اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں پیک آورز کی وجہ مسائل آتے ہیں۔ نئے اسپیکٹرم کے آکشن کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی مشترکہ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ اجلاس میں اہم قانون سازی متوقع ہے۔ اس سے پہلے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی پر نون لیگ اور اتحادی پیپلز پارٹی ایک صفحے پر نہیں تھے۔ اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر، اعجاز جکھرانی اور دیگر کی مشاورت سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں شہری رحمان کے چیمبر میں مشاورت۔ پیپلز پارٹی کو دانش اسکول سمیت متعدد بل پر تحفظات ہیں۔ دوسری طرف ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کے مجوزہ قوانین پر مشاورت کے لیے رانا ثناء اللہ سے ملاقات متوقع۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی فائر سیفٹی میکانزم موجود نہیں۔ 18 سال میں بھرتی کیے گئے اسٹاف کی کبھی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کی پیشہ ورانہ صلاحیت نے سوالات کھڑے کر دیے۔ ذرائع کے مطابق کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے پاس فائر سروس کے لیے 250 کا فائر اسٹاف، 100 ایمبولینسز کا اسٹاف، 23 ایمبولینسز اور 20 فائر وہیکلز ہیں۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے پاس کنٹرول روم میں وہیکل ٹریکنگ کا سافٹ ویئر بھی موجود نہیں۔ WHO کے سٹینڈرڈز کے مطابق اسلام آباد میں 14 اسٹیشن ہونے چاہیے، جبکہ کیپٹل ایمرجنسی سروس کے پاس صرف 4 اسٹیشن ہیں، جس کا رسپانس ٹائم 17 سے 50 منٹ تک ہے۔ راولپنڈی کی 163 اونچی عمارتوں میں سے صرف ایک کمرشل عمارت کے محفوظ ہونے کا انکشاف۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 151 عمارتوں میں سیفٹی آلات، ہنگامی راستے، دھوئیں کے اخراج کا خودکار نظام ہی نہیں ہے۔ فائر سیفٹی میکانزم نہ ہونے پر کمرشل عمارتوں کو نوٹس جاری۔ مالکان کو 28 فروری تک وقت دیا گیا ہے۔ DGRDA کا کہنا ہے کہ 28 فروری کے بعد فائر سیفٹی سسٹم سے محروم عمارتوں کو سیل کیا جائے گا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست کی کہ پولیس اور NCCIA سمیت دیگر تفتیشی ایجنسیوں سے مقدمات کی تفصیلات انہیں فراہم کی جائے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے جمعے کی صبح دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ حفاظتی ضمانت کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت نہیں ہوئی۔ ATC اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر لڑائی جھگڑے کے کیس میں ایمان اور ہادی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ڈیووس سے واپسی پر پاکستان آمد سے پہلے برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد لندن پہنچے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیووس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آذربائیجان کی کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خیر مقدم۔ اجلاس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیوں کے CEOs اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ پاکستان کی اصلاحاتی سمت، سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات۔ پاکستان میں صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون پر بھی اظہار تشکر کیا۔ یوکرین امن مذاکرات کے لیے امریکہ، روس اور یوکرین کی مذاکراتی ٹیمیں پہلی بار متحدہ عرب امارات میں مذاکرات کریں گی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ڈیووس میں میڈیا کو بتایا کہ روس، یوکرین اور امریکی مذاکراتی ٹیموں کی سہ فریقی ملاقات جمعے اور ہفتے کو ابوظہبی میں ہوگی۔ زیلنسکی نے ڈیووس میں امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی، جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف بھی آج ماسکو میں صدر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ بدھ سے اب تک 2 بچوں اور 3 صحافیوں سمیت 15 فلسطینی شہید۔ صحافی بے گھر فلسطینیوں کے حالات رپورٹ کر رہے تھے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق غزہ کی 2 سالہ جنگ میں 293 صحافی اور میڈیا ورکرز شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں ٹھنڈ کی شدت سے ایک اور شیرخوار بچہ جاں بحق ہو گیا۔ دوسری طرف غزہ انتظامی کمیٹی کے سربراہ نے غزہ کی لائف لائن مصر کے ساتھ رفح کراسنگ اگلے ہفتے سے دونوں جانب سے کھل جانے کا اعلان کر دیا۔
بھارتی ریاست اڑیسہ میں ہندو تنظیم بجرنگ دل کا عیسائی پادری پر تشدد، زبردستی گائے کی غلاظت کھلائی، نالی کا گندا پانی پلایا گیا، ہندو مذہب کے نعرے لگوائے، ڈنڈوں سے مارا پیٹا، چہرے پر سرخ سندور مل دیا اور جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا۔ عیسائی پادری پر یہ تشدد اس وقت کیا گیا جب وہ اپنے دوست کے گھر دعائیہ تقریب میں شریک تھے۔ درخواست کے باوجود پولیس کی مدد انہیں نہیں مل سکی۔ مقامی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ 4 جنوری کو پیش آیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کا پرومو میٹ وی آر ریڈی ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ پرومو میں پاکستانیوں کی مہمان نوازی دکھائی گئی جس پر بھارتی کافی ناخوش ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا۔ بابر اعظم بگ بیش لیگ کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ سڈنی سکسرز کے مطابق بابر اعظم کو فوری طور پر پاکستان ٹیم کے کیمپ کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ فائنل سیریز کے میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب بابر اعظم نے کہا کہ نیشنل ڈیوٹی کی وجہ سے ٹیم چھوڑنا پڑی ہے، اچھی یادوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سپورٹ کرنے پر سڈنی سکسرز کے فینس کا شکریہ۔ سڈنی سکسرز کا میچ کل چیلنجر فائنل ہوبرٹ ہریکینز کے ساتھ شیڈیولڈ ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ سی میں پاکستان نے زمبابوے کو 8 وکٹ سے ہرا کر سپر 6 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ زمبابوے کی ٹیم 128 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ علی رضا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان انڈر 19 نے ہدف 27ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس 74 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ پی ایس ایل کی چیمپئن ٹیم لاہور قلندر کے سی ای او عاطف رانا نے لاہور میں خصوصی افراد کے لیے قائم ادارہ بحالی معذوراں کا دورہ کیا۔ مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کو پی ایس ایل 11 میں بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ افراد بھی معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ ان کے نام ایک میچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جیو ٹی وی اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ عوام میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایک اور پاکیزہ کے چرچے۔ ڈرامے کی تیسری قسط میں دکھایا گیا ہے کہ پاکیزہ کی پرانی ویڈیو ایک بار پھر وائرل ہو گئی۔ ذہنی دباؤ نے پاکیزہ کو آہستہ آہستہ معاشرے سے دور کر دیا ہے۔ خاموشی، تنہائی اور خوف پاکیزہ کی زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ کیا بیرسٹر سمن پاکیزہ کی مدد کر پائیں گی یا وہ اکیلے ہی جنگ لڑتی رہے گی؟ دیکھیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کی شب 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔